अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक वैसे तो रेप की बहुत सारी आपने स्टोरी सुनी होंगी और बहुत सारे वाक़यात आपने सुने होंगे, लेकिन आज का जो वाक़या है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि वो हमारे मुल्क से नहीं है और एक ऐसा वाक़या जिस पर दुनिया हम पर हंसती थी। मीनार पाकिस्तान का वाक़या हो, मोटरवे का वाक़या हो, दुनिया ने हमारा जिस तरह मजाक उड़ाया और तब भी हम यही कहते थे और आज भी वही लफ्ज़ कहते हैं कि ये दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त इस तरह का वाक़या हो सकता है और यहाँ ये होना भी कोई अनहोना नहीं था। लेकिन उसके बाद इदारे क्या करते हैं, सवाल हमेशा यही होता है, क्योंकि दरिंदे जो हैं वो किसी भी मुआशरे में हो सकते हैं। तो ये आज इस वाक़े को देखने की कोशिश करेंगे जो कि अमेरिका के अंदर हुआ है और एक चलती ट्रेन के अंदर एक खातून के साथ रेप किया गया, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। कोई 1-2 मिनट नहीं, 40 मिनट तक ये ट्रेन चलती रही और एक बोगी के अंदर उसी तरह का वाक़या पेश आया। और सबसे इसमें अफसोसनाक जो था वो ये था कि उसमें बहुत सारे और भी पैसेंजर मौजूद थे जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। ये सारा वाक़या बुध को पेश आया। अब इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूं सबसे पहले तो, उसके बाद थोड़े से हक़ाइक़ जो हैं या फिर अखलाकी तौर पर माशरे कैसे होते हैं, उनके अंदर किस तरह के वाक़यात होते हैं, तो उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये वाक़या अमेरिका की एक रियासत पेंसिल्वेनिया का है। वहाँ फिलाडेल्फिया एक जो है वो शहर है, उनका सबसे बड़ा शहर और बड़ा हिस्टोरिकली जो है शहर इसको माना जाता है। रेवोल्यूशंस जो जितने हैं वो इस शहर से उठे हुए हैं। अमेरिका की तारीख में इस शहर का बड़ा अहम किरदार है। वहाँ पर एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा रही थी कि एक डब्बे के अंदर एक शख्स जिसकी उम्र 35 साल थी वो इसमें बैठता है और ख़ातून एक ऑलरेडी वहाँ पर बैठी होती है और रात 10 बजे का ये वक्त होता है। और उसमें ये जब बैठ जाता है, पहले तो ये उस औरत को छूड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद इनकी आपस में जो है वो बहस बढ़ जाती है। ये उसको वहाँ पर जो इससे उस वक्त हो सकता है, ये उसको गालियाँ देना शुरू कर देता है, अब्यूज़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद ये उस औरत को डराना धमकाना शुरू कर देता है और उसके बाद उसके कपड़े फाड़ देता है। कपड़े फाड़ने के बाद उसके साथ जिनसी तौर पर ये जो है वो शामिल हो जाता है और जिनसी ज़्यादती का उसको निशाना बनाता है। और उस वक्त जो सीसीटीवी एक फुटेज सामने आई है, जो कि उनके जो पुलिस जो वहाँ की है उनको एक सीसीटीवी फुटेज मिली है और उस सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली देखा जा सकता है कि उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं उनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो उनके मुंह उसकी तरफ ही थे, जिससे साफ ये ज़ाहिर होता है कि वो शायद कोई वीडियोस बना रहे थे। यानी कि कैसे बेहिस लोग थे। अमेरिका के अंदर भी इसके बारे में एक बाकायदा डिबेट शुरू हो गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते थे तो 911 पर कॉल कर देते, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते, लेकिन किसी ने भी पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और उल्टा जब ये बात सामने आई कि वो इतने बेइज्जत थे कि उसकी वीडियो बना रहे थे, उसके बाद उस खातून के साथ जब ज्यादती हो रही थी, रोकना तो दरकिनार, उसको बुरा भला कहना तो दरकिनार, ऐसे वक्त में उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर दी। पुलिस स्टेशन जो है अपर डर्बी टाउनशिप उनका एक पुलिस स्टेशन है करीबी, उसकी हदूद में ये वाक़या पेश आया है। तो वहाँ की जो पुलिस है उसके बाद जब वो उसी जो ट्रेन है सेप्टा उनका जब अमले का कोई एक बंदा आया तो उसने देखा, उसने कहा ये तो ज़्यादती हो रही है यहाँ पर एक ख़ातून के साथ सरेआम और इतने लोग भी मौजूद हैं और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। तो उसने पुलिस को कॉल की। उसके बाद ये 35 साला जो फिस्टन है निगोए उसको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और बाद में उस पर सेक्सुअल असाल्ट और इस तरह की मुख्तलिफ जो दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उस पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया। और इस वक्त ख़ातून जो है वो इस वक्त हस्पताल के अंदर है और ये शख्स इस वक्त जेल के अंदर है। इसके बाद ये ट्रायल चलना है और ट्रायल के बाद जिस तरह के हमें पता है कि इंसाफ भी हो जाना है और ये मुल्ज़मान कैफ़रे किरदार तक भी पहुँच जाएंगे। इसमें मुआशरे की बेहिसी आपने देखी कि किस तरह वहाँ पर मौजूद लोग जो हैं वो कुछ नहीं, उन्होंने नहीं रोका इसको। और इस पर बाकायदा जब बहस चली है तो ये भी कहा जा रहा है कि उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो ये सारे वाक़े के आई विटनेस थे उनको भी उतनी सज़ा मिले कि उस वक्त वो उन्होंने उस खातून की हेल्प कर सकते थे। अगर उन्हें ये डर था कि आगे से
وہ شخص مسلح ہو سکتا ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے وہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسے میں بھی یہ پولیس کو کم از کم انفارم کر دیتے تھے، لیکن انہوں نے پولیس کو بھی انفارم نہیں کیا کسی کو، یعنی کہ خاموشی تھی وہاں پر ایک ایسی، اور سب کچھ ہو رہا تھا، ایک عورت کی جو ہے وہ عزت لوٹی جا رہی تھی اور کوئی بولنے والا اس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ جب ان کے فلیڈیلفیا میں گونجا، اس کے بعد پورے امریکہ میں اور اب پوری دنیا میں اس پر بحث جو ہو رہی ہے، اس میں مختلف وجوہات پیش کی جا رہی ہیں، اور امریکہ کا وہ چہرہ جو کہ پہلے کبھی دنیا نے اس طرح شاید نہ دیکھا ہو، تو وہ چہرہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور وہ اتنا گھناؤنا چہرہ ہے، اس میں زیادتی ہو جانا، ریپ ہو جانا، تو جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ چلے ہو گیا ریپ، لیکن وہ لوگ جو وہاں پر خاموش کھڑے رہے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ معاشرہ کس قدر بے حس ہو چکا ہے، کس قدر ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ اور اب میڈیا پر جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو پابندیاں فوراً لگ جاتی ہیں میڈیا پر رپورٹ کرنے پر، لیکن وہاں پر جو ان کے پولیس کے اہلکار ہیں وہ بھی، اور تمام جتنے ادارے ہیں وہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، اس پر بات بھی کر رہے ہیں، ان کے نفسیاتی جو ماہر ہیں اس طرح کے امراض کے، وہ لوگ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے۔ ہمارے ہاں عموماً اس طرح کے کسی پڑھے لکھے کسی پروفیسر کو، کسی سائیکالوجسٹ کو اس طرح کے واقعے پر پوچھا بھی نہیں جاتا، کیونکہ ان سے ریٹنگ ہی نہیں آتی، اس لیے معاشرے کو جو ہے وہ ان کی اصلاح کرنا تو دور کی بات، ان کو بتایا بھی نہیں جاتا، اور بتایا بھی اس لیے بھی نہیں جاتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کی سنے گا بھی کون اور عمل بھی کون کرے گا، اسی لیے ہم اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اندر سے اور تھیوریاں نکال لیں، اندر سے اور باتیں نکال لیں، تاکہ یہ معاملہ چلتا رہے اور ٹی آر پی آتی رہے۔ موٹر وے کیس آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد کئی سارے یہ خواتین کے ساتھ آئے روز جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان میں جس طرح ہوتا ہے، تو لیکن وہاں پر جو ہے رپورٹنگ بھی جاری ہے، بالکل صحیح طرح رپورٹ کر رہے ہیں جس طرح پورا ایک واقعہ رپورٹ کرنا چاہیے، اس کو کسی قسم کا چھپایا نہیں جا رہا۔ کئی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اس ٹرین کے جانے پہ، ٹرین کے کہ اس پہ مسافر جو ہیں وہ محفوظ اگر نہیں ہیں، اگر خواتین امریکہ جیسے معاشرے میں محفوظ نہیں ہیں، اگر وہ رات کو 10 بجے کا وقت ہے اور ٹمپریچر بھی جو ہے وہاں کا وہ سردی ہے، وہاں پر اچھی بلی سردی ہے، ٹمپریچر 4 ڈگری 5 ڈگری 6 ڈگری یہاں تک ٹمپریچر ہوتا ہے رات کو، اس سے کم بھی ہو جاتا ہے، تو یعنی کہ اچھی بلی وہاں سردی بھی تھی، اور یہ جو شخص ہے یہ ایک ہوم لیس تھا، یعنی کہ بے گھر افراد جو امریکہ کے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور فشٹن جو نگوئے ہے، اور اس کے بعد یہ بلیک ہے، افریقن، یعنی کہ ایک ویسے ہی بڑا نفرت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کالوں کے خلاف، اور اس کے بعد یہ بھی واقعہ جو ہے وہ ایک ایسے ہی شخص نے کیا ہے، تو اس کے بعد یہ نفرت کا یہ عالم کیا ہوگا، یہ مزید کتنی جو ہے وہ بڑھے گی نفرت، تو یہ بھی کئی سارے سوالات ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں امریکہ کے اندر کے جو کہ ہم پاکستانی عموماً ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے اور ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے، ہم اپنے اندر تو سارے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، ہمیں جب ہماری باری آتی ہے کہیں پر برا وقت آتا ہے یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، تو ہمیں ایسے کریٹیسائز، ایسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جیسے ساری دنیا کے کرپٹ ترین، ساری دنیا کے غلیظ ترین ہر طرح کا معاشرہ ہم ہے۔ لیکن اب جب ان کی اپنی باری آئی ہے، اب ان کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اس کا کسی ملک سے، کسی معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں، جو پولیس ہے، جو ان کے دوسرے ادارے ہیں، وہ جو ہے اس پر ایبرپٹ جو رسپانس ہے، فوراً گرفتار کر لیا۔ ہمارے یہاں اگر ہوتا، تو اگر اس طرح کا واقعہ کسی ٹرین میں بھی ہو جاتا، سب سے پہلے تو کیا ہوتا کہ ہمارے وہاں پر لوگ جو موجود ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہ ہونا دیتے، وہاں پر چاہے کسی کو جان دینی پڑ جاتی، لیکن اس طرح کا واقعہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی دیکھ لے، اگر کوئی جاتا ہوا دیکھ لے، اگر کوئی اندر موجود اگر 1-2 لوگ بھی ہوتے، اور چاہے اس کے پاس اگلے کے پاس اسلحہ بھی ہوتا، تب بھی ایسا ممکن نہیں ہونے دینا تھا۔ انہوں نے وہاں پر شور و گوگا ٹرین کے اندر ہو جانا تھا، اور لوگوں نے ہر بچانے کی کوشش کرنی تھی۔ یہ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ ویسے جو مرضی ہو جائے، اگر کسی کے علم میں نہیں کوئی زیادتی کر رہا ہے، کہیں پر نہیں اگر پتہ لگا، جس طرح موٹر وے والا تھا، تو اگر ویسے ہو جائے اس طرح کے پبلک مقام پہ، یا پبلک ایک ٹرین ہے اس کے اندر ہو جائے، کسی بس کے اندر، تو ایسا پہلی بات ہے ممکن ہی۔ نمبر 2، کوئی اس طرح کی حرکت کر بھی نہیں سکتا، یعنی کہ بہت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے ہاں اس طرح کا واقعہ ہو جائے، اور اس کے بعد کوئی خاموش بھی ہو جائیں، لوگ دیکھ بھی لیں۔ تیسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہمارا جنرلی مسئلہ ہے
ہماری پولیس کبھی وقت پر نہیں پہنچے گی. اس طرح کا واقعہ ہو جائے, پولیس کو 15 پر کال بھی چلی جائے تو تب بھی پولیس یہی کہے کہ چلیں تھانے آ جائیں, اس خاتون کو کہیں کہ تھانے آ جائے. اور ابھی اگر کوئی اس طرح کی کال چلا دے کہ ٹرین میں اس طرح کا ہو رہا ہے تو کوئی رسپانس ہونا ہی نہیں, تو انہوں نے کہنا یہ ہماری دودھ نہیں بنتی, ہمارا یہ مسئلہ. یعنی کہ ہمارے اس طرح کے مسئلے ضرور جب یعنی کہ کسی ادارے پر بات آتی ہے, جب اس کی پرفارمنس کی کارکردگی کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہمارا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. آج ہی میں ایک خبر دیکھ رہا تھا, میرا دل تو ہے کہ میں اس پر پراپر ایک سٹوری کروں کہ 3 بیٹیاں ایک بندے نے اپنی قتل کی ہیں, باپ نے گلا دبا کے ان کو مارا ہے, اور اس کے بعد 6 سال وہ جیل میں رہا ہے. اور 2015 میں یہ واقعہ ہوا تھا, اور 6 سال بعد اس کو عدالت نے جو ہے وہ ضمانت پر رہا کر دیا. یعنی کہ ہمارے ہاں, اور صرف اس وجہ سے کہ جو عینی شاہد جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی عینی شاہد ڈال دے اندر جی کیس مضبوط ہو جاتا ہے, انہوں نے عینی شاہد ڈال دیے کیس مضبوط کرنے کے لیے یا کیس کو پراپر کوئی شکل حتمی شکل دینے کے لیے, اور آ کے اسی بات پہ ضمانت ہوگی جب پتہ لگتا ہے کہ وہ جو عینی شاہد ڈالے تھے صاحب وہ تو عینی شاہد اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے, لیکن 3 قتل ہو گئے تھے, اور 3 قتل کا جو ملزم تھا وہ بھی واضح تھا. لیکن ہمارے ہاں پروسیکیوشن کا اور پولیس کا نظام تفتیش کا اس طرح کا ہے کہ رب کا نام, وہاں پر کوئی انصاف ہو ہی نہیں سکتا, وہاں پر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح جو ہے سزا جو ہے وہ پا جائے. لیکن اچھی ایک مثال بھی موجود ہے ہمارے ہاں, موٹر وے کیس کا مرکزی ملزم عابد ملی اور شفقت, ان کو سزائے موت بھی ہوگی. یعنی کہ اس طرح کے بھی ہمارے ادارے جب متحرک ہوتے ہیں, جب واقعی وہ سوچ لیتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کرنا ہے, تو اس وقت وہ انصاف دلا بھی دیتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, قصور والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس میں بھی سزا ہو گئی تھی. تو یہ گنے چنے جو کیسز ہیں ان کی بجائے اگر اوورآل ایک اس طرح کا پیٹرن پولیس اپنا لے تو یقین مانیں ہماری آنکھوں کا پہلے ہی جو ہے اچھے افسر جو ہیں وہ پہلے ہی ہیں, اچھے پولیس اہلکار بھی جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے کبھی ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں, تو وہ ہمارے ماتھوں کا ضرور جھومر ہے. ایسے شہید بھی, ایسے زخمی بھی, ان کے لیے ہماری دعائیں ہوتی ہیں. لیکن جو دوسرے کرپٹ اور اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ انصاف ان کے پاس کو لینے آتا ہے تو وہ آگے سے پیسے مانگ لیتے ہیں, 1000-2000 دے کے جاؤ, ورنہ تھانے آئے ہو تو ویسے جا ہی نہیں سکتے, چاہے ایک صرف درخواست ہی آپ کے خلاف کیوں نہ آئی ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ نے کے بعد.